کہ بابا فرید ایسے ہیں، بابا فرید وہ ولی ہے. طویل واقعہ ہے، واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا، انجام بیان کر کے مائک کو چھوڑ دوں گا. جب آپ اس جگہ پر آئے، جس طرح جب غریب نواز اجمیر میں گئے تھے، اس سے پہلے وہ مشرکین کی وادی تھی، غریب نواز نے وہاں حق کا علم لہرایا. اسی طرح جب آپ پاک پتن میں تشریف لائے، اس وقت پاک پتن نہیں تھا، اس کا کوئی اور نام تھا، اور یہ مشرکین کا گڑھ تھا. یہاں سارے مشرکین رہتے تھے، کفر کا گڑھ تھا، یہ مشرکین کا گڑھ تھا. یہ شرک کو ختم کرنے والے ہی تو اولیاء ہیں، شرک کو امت سے چھڑانے والے ہی تو ولی ہیں. ان کو ماننے والا کیسے مشرک ہوگا؟ انہوں نے ہی تو جگہوں کو شرک سے پاک کیا. حاجی صاحب جب آپ یہاں تشریف لائے، آپ درخت کے نیچے بیٹھ کے اس علاقے کا جو اس وقت مالک تھا، رئیس تھا، اس نے بندہ بھیجا. جب اس نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں پورا علاقہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہا ہے، رئیس نے کہا کہ معین اس فرید سے کہو میری بستی چھوڑ کے بھاگ جائے. آپ نے فرمایا میں خود نہیں بیٹھا، میں کسی کا بٹھایا بیٹھا ہوں، میں ایسے ہی نہیں اٹھوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر فرید سے کہو کہ میری بچی بیمار ہے، اگر اس کو شفا دے دی تم نے اپنی دعا سے تو منہ مانگا انعام دوں گا، اور اگر شفا نہ دے پائے اس کو دعا سے تو تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ عبرتناک سزا بناؤں گا اس کو. بابا فرید نے کہا یہ کون سا مسئلہ ہے، لے آؤ بادشاہ کی بچی کو. اس کی بچی لائی گئی، بابا فرید نے 3 دفعہ دم کیا، اس کو شفا مل گئی. بادشاہ خوشی سے جھومتا جھومتا آیا، خوشی سے جھومتا جھومتا آیا. کہا مانگو فرید جو مانگتے ہو، شاہی مال مانگتے ہو شاہی محل دے دوں گا، ہیرے جواہرات مانگتے ہو جتنے ہیں دے دوں گا. بابا فرید نے کہا جا کام کر، اگر کچھ لینا ہے تو میرے پاس آ، دینے والا مجھے اللہ ہے، دینے والا مجھے اللہ ہے، دینے والا مجھے مصطفیٰ ہے. دفع ہو جا اپنا کام کر، اگر مجھے کچھ دینا چاہتا ہے تو اپنے شاہی محل کا دروازہ کھول، میں تیرے شاہی محل پہ جا کر آزان پڑھنا چاہتا ہوں. اس نے اجازت دی. بابا فرید نے کیا آزان پڑھی؟ ارے آزان تو بھی پڑھتا ہے، آزان میں بھی پڑھتا ہوں. لوگوں کو نماز کے لیے نہیں بلا سکتے ہم، کیونکہ یہ ہماری زبان ہے، وہ فرید کی زبان تھی، وہ فرید کی زبان تھی. فرید نے آزان کہنا شروع کی. حاجی صاحب فرید نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. پورا پاک پتن میں سناٹا چھا گیا، سناٹا چھا گیا. بابا فرید نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سارا پاک پتن اللہ کے ذکر سے گونجنا شروع ہو گیا. بابا فرید نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. پورا پاک پتن بچ کے آ گیا، سچائی کیفیت میں چلا گیا. بابے نے اذان ختم بعد میں کی. پاک پتن کے سارے لوگوں نے کلمہ پہلے پڑھا. پوچھنے والے بادشاہ نے پوچھا فرید اذان کے لے آئے تھے؟ کہا اذان دینی ہوتی تو درخت کے سائے میں بھی دے لیتا، میں تو پاک پتن کی تقدیر بدلنے آیا تھا. بابا فرید ہم بھی آپ سے عرض کرتے ہیں آخر میں کہ آج ہم آپ کے مزار پہ آئے ہیں. حاجی رؤوف نے آپ کے مزار پہ یہ محفل سجائی ہے، اسی لیے سجائی ہے کہ جب مشرکوں کی تقدیر بدل دی تھی تو ہم تو تمہارے غلام ہیں، ہم تو تمہارے نبی کے امتی ہیں، ہم تو تمہارے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں. خدارا بابا آج ہمیں اپنے مزار سے خالی نہ بھیجنا، آج ہماری تقدیر بدل کے بھیجنا. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹنے عالم کی، یہ شان ہے خدمت کاروں کی، سرکار کا عالم کا ہو.